बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल एक तवील अरसे से मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत फ़लस्तीन का वजूद मिटाने के लिए साजिशें कर रहा है। महमूद अब्बास की क़यादत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास चंद इलाकों की अमलदारी मौजूद है, लेकिन अमली तौर पे इन इलाकों का कंट्रोल भी इसराइल के हाथ में है। हमास का वजूद ख़त्म करने के लिए इसराइल ने पहले गाज़ा को खंडर बनाया, उसके बाद शाम का अस्करी ढांचा तबाह कर दिया, फिर लेबनान में हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाया और अब ईरान से निपटने के बाद इसने शाम में दोबारा अपना घिनौना खेल शुरू कर दिया। मुझे इन तमाम वाक़यात में गहरा तालमेल नजर आता है, एक गहरी साजिश की बू आती है। यूं महसूस होता है कि सियोनी रियासत अपने दरीना ख्वाब ग्रेटर इसराइल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया में अब यह खतरा वाज़ह तौर पर महसूस किया जा रहा है कि इसराइल शाम को 4 टुकड़ों में तकसीम करके ये डेविड कॉरिडोर बनाना चाहता है। ये कॉरिडोर आने वाले दौर में ग्रेटर इसराइल की राह हमवार करेगा। इसराइल ने शाम की तकसीम का जो खौफनाक मंसूबा बनाया है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको इसके पस मंज़र से आगाह करूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये द्रोज़ फ़िरका है क्या। शाम, उर्दन, लेबनान, इसराइल और मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में मकीम द्रोज़ फ़िरके के लोग अरबी बोलने वाले एक मजहबी अक़लियत है। इसे इस्माइली शिया फ़िरके की एक ज़ैली शाख समझा जाता है, जिसने अपनी मुनफरिद शनाख्त और अकायद हैं। और द्रोज़ बरादरी खुद को मोहदून कहती है, यानी वो लोग जो एक खुदा पे यकीन रखते हैं। मशरिक़ वस्ता में ये फ़िरका बनु मारूफ के नाम से भी जाना जाता है। द्रोज़ फ़िरके के लोग नश्तीन अल दर्जी के पैरोकार हैं और इसकी निस्बत से उन्हें द्रोज़ कहा जाता है। नश्तकीन अल दर्जी का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल दर्जी था। इस शख्स ने पूरी ज़िंदगी लेबनान और शाम में अपने अकायद की तबलीग में गुजार दी और इस फ़िरके के तकरीबन 10 लाख पैरोकार हैं, जिनमें आधे यानी 5 लाख अफराद शाम में रहते हैं। शाम में द्रोज़ आबादी या द्रोज़ की कुल आबादी का तकरीबन 3% है। इसराइल में द्रोज़ कम्युनिटी के अमूमी तौर पे रियासत का वफादार समझा जाता है, क्योंकि इस फ़िरके के लोग बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौज में शामिल हैं। तो इसराइल के मरकज़ी इदारा शुमारियात के मुताबिक इसराइल और गोलान की पहाड़ियों में तकरीबन 1,52,000 द्रोज़ आबाद है। और शाम भी द्रोज़ बरादरी के लोग अल असद ख़ानदान के दौर से शामी फ़ौज का हिस्सा रहे हैं। तो शाम में तवील खाना जंगी के दौरान ये द्रोज़ जंगजू जनूबी शाम में सरगर्म रहे। दिसंबर 2024 में जब बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो यही द्रोज़ जंगजू 3 मुख्तलिफ धड़ों में बट गए। शेख अल हनावी की क़यादत में एक धड़े ने अहमद शरा की हिमायत का ऐलान किया। दूसरे धड़े की क़यादत जो है वो अल्बास अल बुलाउस के हाथ में है। अल्बास अल बुलाउस भी हालिया कशीदगी में हुकूमती सफ़ों में जाके खड़ा हो गया। तीसरे धड़े की क़यादत शेख अल हुजरी के पास है। ये धड़ा शाम की नई हुकूमत का मुखालिफ है और इसराइल का अहम मोहरा है। इसी धड़े ने स्वेदा में सोरिश बर्पा की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, फौजी काफिलों पे हमले किए, फौजी और शहरियों को मौत के घाट उतारा और शेख अल हिजरी की क़यादत में तरबियत याफ्ता फौजियों में शामिल इसराइल अक़लियतों के साथ रवाबित बढ़ाने शुरू कर दिए और ख़ुद को अक़लियतों के इलाकाई मुहाफ़िज़ के तौर पर पेश करने लगा। इसराइल ने इंतहाई कलील अरसे में शाम में मुकीम द्रोज़ और अलवी फ़िरके के लोगों की हिमायत हासिल कर ली। अब वो इस इंतज़ार में था कि इसे कब मौका मिले और हमला करके शाम के टुकड़े कर दें। और ये मौका इसको 13 जुलाई को मिल गया, जब स्वेदा से एक द्रोज़ ताजिर के अगवा की खबर सामने। इस अगवा के लोगों में मकामी लोगों के दरमियान पहले हल्की फुल्की झड़पें हुई और अगले ही दिन पूरे जनूबी शाम में द्रोज़ मिलिशिया और सुन्नी बद्दू जो हैं वो जंगजू उनके मद्दे मुकाबला आ गए। तो द्रोज़ मिलिशिया के तरबियत याफ्ता फौजियों ने स्वेदा की सरकारी इमारतों और मिलिट्री तनसीबात पे कब्जा करके वहाँ इसराइल के परचम लहराने शुरू कर दिए और मकामी बदवी कबाइल का कत्लेआम शुरू कर दिया। 2 दिन बाद यानी 15 जुलाई को इसराइल भी द्रोज़ मिलिशिया की मदद को आदम का और इसराइली फ़िज़ाइया ने मुल्क भर में मिलिट्री साइट्स पे हमले शुरू कर दिए। अगले रोज़ यानी 16 जुलाई को इसराइल ने दमिश्क में सदारती महल के करीबी इलाके में शदीद बम्बिंग की और शामी वज़ारत दिफ़ा और शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। इसराइल अपनी इस नंगी जारियत के दिफा में यह दावा कर रहा है कि इसने ऑपरेशन द्रोज़
کمیونٹی کا تحفظ بنانے کے لیے کیا، لیکن ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کے عزائم کچھ اور ہے۔ اسرائیل شام کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ڈیوڈ کوریڈور بنانا چاہتا ہے، اور یہ تازہ ترین وحشیانہ حملے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیوڈ کوریڈور کیا اور گریٹر اسرائیل کے لیے کیوں ضروری ہے، تو ڈیوڈ کوریڈور حضرت داؤد علیہ السلام کے نام پہ بنائی گئی ایک مبینہ راہداری ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو اسرائیل کو گولان کی پہاڑیوں سے شمالی شام کے کرد علاقوں تک لے جائے گا۔ نظریاتی طور پہ ڈیوڈ کوریڈور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کا ہی حصہ ہے، اور گریٹر اسرائیل کا تصور صہیونیت کے بانی تھیوڈر ہرزل نے کیا تھا، اور اس تصور کے مطابق مصر میں دریائے نیل سے عراق کے دریائے فرات تک کا علاقہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے کہتے ہیں کہ یہی وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ خدا نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، جبکہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اسرائیل نے ڈیوڈ کوریڈور کے لیے شام کو 4 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کے منصوبے پہ عمل درآمد شروع کر دیا۔ اب ان کا منصوبہ یہ ہے کہ شام کے جنوب میں دروز برادری جو ہے اس کی خود مختار ریاست ہو، مغرب میں علویوں کو اقتدار پہ بٹھا دی جائے، مرکزی شام پر سنی عربوں کی عملداری ہو، جبکہ شمال میں آزاد کرد ریاست قائم کر دی جائے۔ یوں جنوبی شام کے دروز اکثریت علاقے اور شمالی شام کے کرد علاقے کو آپس میں جوڑ کے ایک ڈیوڈ کوریڈور بنایا جائے۔ اور اس منصوبے کے مطابق اگر دروز کمیونٹی جنوبی شام میں اپنی الگ ریاست قائم کر لیتی ہے تو اسرائیل اس کو فوراً ریکگنائز کر لے گا، جس کے بعد شمالی شام میں کردوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی جائے گی۔ یوں جنوب سے شمال تک ڈیوڈ کوریڈور کی صورت میں وہ راستہ بنے گا جو اسرائیل کو شمالی شام کے کرد علاقوں سے جوڑے گا۔ تو اگرچہ اسرائیل نے ظاہری طور پہ نہ تو کبھی گریٹر اسرائیل بنانے کا دعویٰ کیا، نہ ہی ڈیوڈ کوریڈور پہ کوئی بات کی، لیکن حالیہ جھڑپوں کے دوران ان کی سازش کا پردہ اس وقت چاک ہوا ہے جب دروز کمیونٹی کے رہنما شیخ حجری نے دروز ملیشیا سے اپیل کی کہ کرد علاقوں کو جانے والی سڑکوں کو کھول دیں، اور اپنے بیان میں شیخ حجری نے اس راستے کو انسانی ضرورت قرار دیتے ہوئے اسے ہیومن کوریڈور کا نام دیا، لیکن دنیا تو جانتی ہے کہ ہیومن کوریڈور ہی اصل میں ڈیوڈ کوریڈور ہے۔ اسرائیل صرف اس راستے کے لیے دروز اور کرد کمیونٹیز کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس شام میں جنوب سے شمال تک رسائی حاصل کر سکے۔ تو اسرائیل نے اپنے اس مکروہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا، اس کے بعد لبنان میں حزب اللہ کو ٹھکانے لگایا، پھر ایران کے خلاف آپریشن رائزنگ سن شروع کیا تاکہ خطے میں کوئی بھی قوت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے بعد اس نے سویدہ میں شورش برپا کیا، اپنے دروز کمیونٹی کے تحفظ کی آڑ میں شام پر حملہ کر کے اس قوت کو مزید تباہ کر دی تاکہ شامی فوج کسی مزاحمت کے قابل ہی نہ رہے۔ اور اس سے پہلے دسمبر 2024 میں جب بشار الاسد ملک سے فرار ہوئے، اس وقت بھی اس فوج نے حملہ کر کے شام کا دفاعی ڈھانچہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا۔ تو اسرائیلی فضائیہ نے شام کے تمام فوجی اڈوں کو، تحقیقاتی مراکز، کیمیائی ہتھیاروں کے ذخائر، ایئر اور نیول بیسز پہ دن رات بمباری کی سب کچھ اڑا کر رکھ دیا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پہ صہیونی فوج کا قبضہ ہے اور دمشق سے صرف 40 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ بشار الاسد کے حامی جنگجو قبائل نصیری فرقے کے لوگ دروز ملیشیا کے ساتھ مل کے میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے اس نے شام کی 70 سے 80% عسکری صلاحیت ختم کر دی ہے۔ اگلے مرحلے میں اگر اسے مغربی ممالک اور رشیا کی آشیرواد حاصل ہو جائے تو پھر ترکی پر حملہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ ترکی اس وقت شام میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ شام میں ترکی کی فوجی موجودگی اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ نیتن یاہو مسلسل ترکی کو شام سے نکلنے پہ زور دے رہا ہے، اور طیب اردوغان نے 17 جولائی کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ شام کی تقسیم کے منصوبے سے اچھی طرح واقف ہیں اور وہ عوام کی مدد سے ان منصوبوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ تو اسرائیل اور اس کے حواریہ پوری دنیا میں شام اور ترکی کو خوف کی علامت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو رو رہا ہے کہ شام میں ترکی کی موجودگی اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور وہ ایک نئی بین الاقوامی اتھارٹی کے قیام کی راہ ہموار کر رہا ہے جو شام کی تقسیم کو قانونی اور عالمی سطح پہ تسلیم شدہ بنا سکے۔ اس نئی اتھارٹی بنانے کا مقصد خطے میں اسرائیل کی بالادستی قائم کرنا ہے تاکہ یروشلم سے لے کے مدینہ منورہ تک کے دروازے گریٹر اسرائیل بن سکیں۔ تو حالیہ جھڑپوں کے دوران شام اور ترکی نے انتہائی محتاط اندازے میں اپنے پتے کھیلے۔
احمد الشرع اور اردگان نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے شام میں مزید انتشار پھیلتا۔ اسرائیل کے خلاف براہ راست جنگ کا آپشن موجود تھا، لیکن یہ جنگ ان کے منصوبے کو آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتی۔ تو ترکی نے شام کو صرف انٹیلیجنس معاونت فراہم کی اور باغیوں سے نپٹنے کی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد کی، اور ترکی کے مشورے پہ احمد الشرع نے اپنا فوجی کردار کم کر کے سیاست میں قبائلی اور عوام کی شمولیت کو یقینی بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام کے قبائل احمد الشرع کی قیادت میں متحد ہو گئے اور دنوں میں انہوں نے باغیوں کے قبضے سے سویدا کا کنٹرول چھوڑ دیا۔ تو یہ پورا عمل بغیر کسی بیرونی مداخلت کے خالصتاً اندرونی سوچ اور قومی فکر کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے سونی موروں کی چالیں کمزور پڑ گئی، اور جس وقت بدوی قبائل حرکت میں آئے اس وقت ترکی نے اپنے ڈرونز اور فضائیہ کی مدد سے دمشق کو جانے والے راستوں کی کڑی نگرانی کی تاکہ کرائی کے ملیشیا دارالحکومت کی طرف نہ آ سکے۔ احمد الشرع کی قیادت میں شامی افواج اور قبائل بہادری اور جرأت مندی کے ساتھ ایجنٹس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب شام کو یہ نئی حقیقت ایک دن میں تو نہیں بنی، یہ طویل صبر اور گہری اندرونی محنت کا نتیجہ۔ سعودی عرب ہو، ترکی ہو، ان کی بروقت مداخلت نے ایک نئی جنگ کو، ایک نئے انسانی المیہ کو ٹال دیا، اور یہ اس اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ایک بار پھر جو ہے ابھی ذرا پس پش جاتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا ہوگا اگر ہم ان کی اس نیت کو حقائق کی کسوٹی پہ پرکھیں، نیتن یاہو کے عزائم کو مد نظر رکھیں، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سازشوں سے باز نہیں آنا۔ وہ شام کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کے لیے وہاں انتشار پھیلائے گا، فرقہ واریت کی آگ لگائے گا، اور احمد الشرع کے مخالف دھڑوں کو متحد کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ شام پر اثر و رسوخ کے لیے بڑی طاقتوں کی رسا کشی ہونے والی ہے۔ چند دنوں میں یہ زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل و ایران و امریکہ اور روس و چائنا اور زمینی حقائق کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب تک شام کے عوام متحد ہے تب تک نیتن یاہو کا تو کوئی خواب پورا نہیں ہوتا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔